ذرا یہ ویڈیو سنیے گا. میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. یہ تھے ہمارے معروف یوٹیوبر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو کہ آئرن ڈوم کو حضرت اور حافظ اللہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کی زندگیاں بچائی ہیں. بائی دی وے یہ وہی نیریٹو ہے جو کہ بدترین جو پروپیگنڈسٹ ہیں زائنسٹ رجیم کے وہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ایران نے یہ حملہ کیا، جو اس نے ایمونیشن بھیجا وہاں پہ کوئی 300 سے زیادہ کی تعداد میں، تو وہاں پہ تو مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا تھا. اور کیوں کہہ رہے ہیں یہ یہ ان کے اپنے منہ سے سن لیجئے. اچھا دوسرا مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایران نے تو پھینک دیے تھے اور یہ مسلمانوں پہ گر سکتے تھے وغیرہ 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 وغیرہ. دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے فقید المثال جاہل ہوتا ہے، ایک عدیم المثال جاہل ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، ٹف کمپٹیشن ہے یہاں پہ میں کون سا لفظ اپلائی کروں کہ جس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا اور وہ دھڑلے سے دوسروں کو بیوقوف کہہ رہا ہے، جس کو خود یہ نہیں پتا کہ جو ڈرونز بھیجے گئے تھے وہ جو شاہد 136 ہیں وہ لوئٹرنگ میونیشن ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس پھینک دی اور جہاں مرضی گر جائیں گے. لوئٹرنگ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ پریسیجن کے ساتھ جاتے ہیں کہ اگر ان کو انٹرپٹ نہ کیا جائے تو جب تک ٹارگٹ نظر نہیں آتا وہ تب تک ہوا میں لوئٹر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ گھومتے رہتے ہیں، صرف اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو ایران نے کیا وہاں کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہوا تھا. اب جس آدمی کو نہ پتہ ہو وار فیئر کا اور نہ اس کو کبھی کوئی شغف رہا ہو کہ میں ایٹ لیسٹ پڑھ ہی لوں تھوڑا سا، میں کوئی 2 4 6 آرٹیکلز کسی اچھے ادارے کے میں پڑھ لوں، جو سابقہ فوجی ہیں ان کو پڑھ لوں، ان کو میں دیکھوں کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا تھی. تو ایران کی اسٹریٹجی کے بارے میں نہ پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بیوقوف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ایران نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کے جو آئرن ڈوم سمپل ہے اپیرنٹلی یہ حافظہ اللہ وہ جس کو یوز کرتے ہوئے وہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کر چکے ہیں لوگوں کو غزہ میں. آئرن ڈوم سسٹم یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو مارتا ہے، بلکہ آئرن ڈوم کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ریزسٹنس کے لیے وہاں سے جو فلسطینی جو اپنے دفاع کے لیے جو کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، پریمپٹیو سٹرائکس کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی ریٹیلیشن میں کرتے ہیں، کہ ہزاروں قیدی بچے اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، یہ آگے سے ان کو ہوا میں انٹرسپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوزخ کے دروازے ان پہ کھول دیتے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ نہ ہوتا آئرن ڈوم سسٹم تو کیا ہوتا؟ اسرائیل کی وہ بیسز تباہ ہو جاتی جہاں سے وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں. آئرن ڈوم سسٹم اسرائیلی صرف شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں تباہ نہ ہو جائے. آئرن ڈوم سسٹم ان کے لانچ پیڈز کو بچانے کے لیے ہے، وہ لانچ پیڈز جس سے براہ راست وہ حملے کرتے ہیں فلسطین میں، اسکولوں کو تباہ کرتے ہیں، چرچز کو تباہ کرتے ہیں، مسجدوں کو تباہ کرتے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، عورتوں کو شہید کرتے ہیں، ہسپتال اڑا دیے انہوں نے، جس کے لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ان کی بیسز ایکسپوز ہو جاتی. باقی لوئٹرنگ میونیشن ایران نے بھیجنا تھا کیا گھروں میں چھتوں میں پھاڑنے کے لیے. کوئی عقل ہوتی ہے نا انسان میں اگر وہ استعمال کر لے، کوئی عقل ہوتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں عقل نہیں ہے، عقل جو بدیانت آدمی ہوتا ہے اس میں بھی ہوا کرتی ہے. مجھے یہ کہنے کہ کوئی دیانت ہوتی ہے. لگے ہاتھ یہ بھی سنتے جائیے. اقوام متحدہ کی تو امن فورس بھی گئی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بچوں کے لیے مہمات. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میں جو خوراک فراہم کرتے ہیں ٹرانسپورٹ، اس میں برانچ اسسٹنٹ ہوں. ریفیوجیز کو. نہیں تو اقوام متحدہ تو کافروں کا بنایا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو خوراک کیوں دے رہا ہے؟ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر تو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں، ان میں ہم سے زیادہ انسانیت ہے، ہمارے جو ممالک ہیں ان سے کافی زیادہ انسانیت ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ صاحب نے یہاں فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یار یونائٹڈ نیشنز والے بڑے اچھے لوگ ہیں، باقی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو تو کہہ رہے ہو کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہیں، وہ تو جاہل ہیں، تو وہ کیوں مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ریئلی سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے کہ جو مسلمانوں کو آج اس حالت میں رہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی زمینیں جو ان سے چھن چکی ہیں، اپنے گھر جو ان سے چھن چکے ہیں، وہاں پہ وہ ایسے بے گھر ہوئے ہیں کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے. اور جو مدد کی جا رہی ہے کسی نے تو مدد کرنی ہے. somehow someone has to. لیکن یہی زائنسٹ نیریٹو ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں.
یونائٹڈ نیشنز کو ہم اجازت دے رہے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے فلاور میسیکر کی یاد نہیں آئی ہے؟ ایک سے زیادہ مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں, اور یہ جو صاحب ان کے ساتھ ہے, یہ جو اونروا کی طرف سے تھے, اونروا کے اپنے رپورٹس دیکھ لیں, 70% سے زیادہ لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جن کے لیے جو کھانا پینا اپنا افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس اسرائیل نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک طرح کی ہلا شیری ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا, جس کے انجینئر صاحب حق میں ہیں, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ 1948 میں پارٹیشن پلان مان جاتے. کبھی بتایا نہیں کہ کیوں مان جاتے, یہ کبھی نہیں بتایا, اور وہ کیوں نہیں بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور ویڈیو بھی سن لیجئے. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران, یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں, چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں, یو کے اور فرانس, اور ایک امریکہ. یہ 5 ہیں. یہ دنیا کی پالیٹکس کے 5 تن پاک ہیں, سمجھ لیں آپ, ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک پیٹرن ان صاحب کی گفتگو میں ملتا ہے کہ جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں. کبھی تو ایکسپلیسٹلی جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا تھا, اور یہاں پہ 5 تن پاک کو جوڑ دیا ہے انہوں نے. دنیا کے 5 ملک جو ہر طرح کی دہشت گردی سے جن کا تعلق ہے, پلنڈرنگ اینڈ پلیجز سے ان کا تعلق ہے, ون وے اور دی ادر, کوئی بھی ان میں سے پاک صاف نہیں ہے. لیکن یہ جملہ ایڈ کر دینا کہ موجودہ دور کی سیاست کے یہ 5 تن پاک ہیں, تو یہ صرف سیاست کا ساتھ ایڈ کر دینے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 5 تن پاک کا مقام نیچے لے کے آ رہے ہیں وہ سارے کا سارا جائز ہو جائے گا. پھر آپ کی اکیڈمی کو اگر کہا جائے کہ یہ جہلم کی مسجد زرار ہے, تو کیا اس لیے یہ بات آپ جانے دیں گے کہ یار جہلم میں کون سی مسجد زرار ہے, یا سیاست میں کون سے 5 تن پاک ہوتے ہیں؟ یا اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے آپ سب سے بڑے شیطان ہیں, تو انٹرنیٹ کا کوئی اسپیسیفک شیطان تو نہیں ہوتا, وہ تو ویسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک شیطان نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. تو اس بات سے کے لیے آپ مان جائیں گے کہ آپ ہیں. پھر مت اتنا زیادہ پش کریں کہ یہ جو مقدس شخصیات ہیں, ارض مقدس ہے پہلے فلسطین, اس کی آپ نے اہمیت ختم کرنے کی کوشش کی. بیت المقدس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہوتا تھا, اس کو آپ نے ایک زمینی جنگ کے طور پہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں. یہ مان جاتے یار اسرائیل کا وہ جو پارٹیشن پلان یونائٹڈ نیشنز کا تھا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. اب 5 تن پاک کو بھی آپ یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشلسٹ نظریات لینن وغیرہ کے وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ آپ ان ناموں کا جو تقدس ہے آپ وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں. 1991 میں رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں وہ مسلم دنیا کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. اب 1991 کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جب لبرل اور سیکولر, معافی چاہتا ہوں, جو سوشلسٹ طاقتیں ہیں وہ آپس میں فیصلہ کر چکی تھیں. دوسری جنگ عظیم میں تو یہ دونوں اکٹھے تھے, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی, کولڈ وار ہوئی, دس طرح دی ادر. برلن کو تقسیم کیا گیا فوراً بعد دوسری جنگ عظیم کے. تو ایک بڑی جو ایک کشمکش دنیا میں چل رہی تھی سوشلسٹس اور لبرلز کی. 1991 میں یہ بات ختم ہوتی ہے, جو سوویت آرڈر ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے, دیوار برلن گر جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں لبرلزم ہے اسی کی ایک حکومت رہ گئی ہے, تو اب نیٹو وغیرہ سارا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ اینڈ آف ہسٹری اس طرح کے بھی آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے کہ اب رہتی دنیا تک صرف لبرل آرڈر دنیا میں رہے گا. لیکن یہ جملہ بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ سوویت آرڈر کے بعد نیٹو یہ وہ جو بھی اس کی اس وقت جو بھی آپ صورتیں کہہ لیں اس آرڈر کی, وہ ادارے اس لیے ختم نہیں ہوئے کہ مسلمان ابھی دنیا میں موجود ہیں. ناؤ ہیئر از دا پرابلم کہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. یہ باتیں کب کہی جا رہی ہیں؟ دی immediately after the collapse of Soviet order, یعنی کہ 1991 کے اراؤنڈ میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد 10 سال میں ایک نئی جنگ چھڑتی ہے 2001 میں, اور وہ ایسی ہے کہ دنیا نے پھر ایسی تباہی دیکھی کہ شاید جنگ عظیم کے بعد ایسی نہ دیکھی ہو. اب یہ 1991 میں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹس کے اسلامی دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے. پھر 2004 میں 2007 میں انہوں نے فردر اپنی رپورٹس پبلش کی. ان میں سے ایک انہوں نے رپورٹ پبلش کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر 4 طرح کے طبقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون کون سے ہیں. ان میں سے سیکولرسٹ ہیں, ٹریڈیشنلسٹس ہیں, کچھ صوفی ٹائپ ہیں, اور ماڈرنسٹ ہیں. میں بڑی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں, تفصیل اس کی بڑی لمبی ہے. جو ان کی رپورٹ ہے سول ڈیموکریٹک اسلام
पार्टनर्स रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज़ के, जिसमें वो बुनियादी तौर पे ये बता रहे हैं कि जो मुसलमानों की कुछ किस्में हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं और हमने कैसे इन लोगों को अपने साथ लेके चलना है। इस रिपोर्ट में 4 तरह के मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें सेकुलरिस्ट भी हैं, जिसमें मॉडर्निस्ट भी हैं, ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं एंड सो फोर्थ। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टाइप जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका नाम मैंने भी लिया है वो है मॉडर्निस्ट। रिपोर्ट के पेज नंबर 37 पे वो मॉडर्निस्ट की तारीफ करते हैं कुछ यूं: द मॉडर्निस्ट विजन मैचेस आवर ओन. Of all the groups, this one is most congenial to the values and spirit of modern democratic society. अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जब वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी जिसको अंडरपिन करती है, कि उसके हसूल के लिए ये वो लोग हैं जिनका विजन, इनका नस्बुलैन हमारे साथ मुवाफ़क़त रखता है। तो ये मॉडर्निस्ट्स करते क्या हैं, इसके बारे में रिपोर्ट लिखती है कि मॉडर्निज्म नॉट ट्रेडिशनलिज्म इज व्हाट वर्क्ड फॉर द वेस्ट. दिस इंक्लूडेड द नेसेसिटी टू डिपार्ट फ्रॉम, modify and selectively ignore elements of the original religious doctrine. 3 चीज़ें कि जो ओरिजिनल रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, जो यानी कि इन आवर केस जो कि किताब व सुन्नत है, उसमें से आइदर आप किसी चीज़ से डिपार्ट करें, यानी कि आप उसको छोड़ दें, या आप उसको तब्दील करें, या आप सिलेक्टिवली इग्नोर, इस चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि सिलेक्टिवली उसके कुछ अनासर को आप इग्नोर कर दें। वो सिलेक्टिवली अनासर क्या हैं? मिसाल के तौर पे गैरत का एक है कि आप उसको छोड़ दें, जदोजहद का है, जहाद का है कि आप उसको छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के दौर में क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? चुप करके मार खाओ, जब तक तुम उनके लेवल के नहीं होते तुम कुछ नहीं कर सकते, और बाय द वे उनके लेवल के का होने की भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, इसलिए कि तुम्हें फेंटी पड़ेगी। दिस इज़ बेसिकली व्हाट द नैरेटिव्स आर। मैंने इंजीनियर साहब को बहुत वक्त भी दिया, उन पर रिसर्च भी की, तहकीक भी की कि आखिरकार एक आदमी दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, वो इस तरह की बातें क्यों करता है कि जितने भी पॉपुलर नैरेटिव्स हैं इस्लाम के, जो ऑर्थोडॉक्स नैरेटिव हैं, वो सबसे जुदा हैं। कोई ऐसी चीज़ जो पिछले 1400 साल में लोगों को समझ नहीं आई, जो इनको अचानक समझ आई, हाउ डिड दैट हैपन? तो मैंने इस रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया, और फिर इंजीनियर साहब के जो पुराने वीडियोस हैं वो मैंने देखने शुरू किए, और मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं इस रिपोर्ट में जो लिखी हुई हैं कि वो इंजीनियर साहब पे बिल्कुल फिट आती हैं। मिसाल के तौर पे ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है इस बात को कि जो पुरानी बाइबल है उसमें और कुरान में इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है कि लोग उस पर चलना चाहते हैं। हाउएवर, और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो ये लिखते हैं कि दिस डज नॉट पोज अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्यू पीपल वुड टुडे इंसिस्ट दैट वी शुड ऑल बी लिविंग इन द एग्जैक्ट लिटरल मैनर ऑफ द बिब्लिकल patriarchs. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. And this is exactly the approach the Islamic modernists also propose. कि बेसिकली जो लोग चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारे जिस तरह से जो स्क्रिप्चर है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो यार, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये लेजेंड है, ये हिस्ट्री है, लेकिन जो असल स्पिरिट है ना, तुमने उसके साथ रहना है। तो इसलिए हम उन लोगों को माइंड नहीं करते जो कहते हैं कि हमें उसके मुताबिक रहना चाहिए, इसलिए कि हम उनको जो स्पिरिट है या जो मानी है हम उनको वो बेचते हैं, तो टेक्स्ट पे चलने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट्स हैं वो एग्जैक्टली यही करते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो कोशिशें की गई हैं उनका ताल्लुक उस ज़माने के हद तक था, आप उसकी स्पिरिट को देखें। जब मैंने इंजीनियर साहब के कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस ज़माने में किया वो इतना ही हो सकता था। तो आप आज का जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला सिस्टम है और उस वक्त का जो कबायली सिस्टम है, इसको अगर एक नजर से देखेंगे ना तो फिर आपको बातें समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसे आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते हैं। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती, फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वही बातें हैं कि जो गामदी साहब करते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है। ये तो वही बातें हैं जो हसन इलियास साहब करते हैं। ये तो वही बातें हैं जो पाकिस्तान के सेकुलर्स करते हैं कि वो एक लिमिटेड ज़माना था, उस ज़माने में तो यही हो सकता था, उससे आगे नहीं हो सकता। द डिफरेंस इज़ कि पाकिस्तान भर के सेकुलर से बात करना आसान है इसलिए कि वो आइडेंटिफाइड हैं और हमें उनसे कोई एतराज़ भी नहीं है। बहसीत इंसान उनका ये हक है कि वो डिसएग्री करें।
وی رسپیکٹ دیئر اوپینینس بٹ وی رسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیئر اوپینینس. اس میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہیں ایٹ لیسٹ دے آر آنیسٹ انف کہ وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک موقف ہے. نہ ان کی تکفیر کی جا سکتی ہے، نہ ان کے ایمان پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بحیثیت مسلمان ہی یہ سمجھتے ہیں. تو ایک تعویل کا معاملہ ہے، ہم ان کی رائٹ کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن دا فیکٹ کہ انہوں نے خود کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے دیر فور اٹ از ایزی ٹو ڈیل ود. لیکن ایک ایسا آدمی جو داڑھی اور پگڑی کا حلیہ رکھتا ہو اور باتیں وہی کہتا ہو جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شاید وہ کام نہ کر سکتے ہوں جو اس آدمی نے کر دیا ہے. بیکاز دیکھیں آپ اور میں اگر بات کریں نا، میں اگر اسلامک ریفرنس سے بھی اکثر کروں، لوگ اسی بات پہ ڈسکس کرتے تھے کہ میں اس طرح لکھتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا لکس لائک دیٹ، از ان جیلم، از ان دا سینٹر آف دیٹ، اور وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ ریفرنس سے. تو وہ جو ایکسپوز کر رہا ہے نا، آپ اور میں نہ کر سکتے نہ کیپیبل ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رین کارپوریشن والے غلط نہیں کہہ رہے تھے. میرا یہ جاب ہے کہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں کہ آپ جب بھی انجینئر صاحب سے باتیں سنیں بی کیئرفل، اس لیے کہ جتنا مارجن ان کو دیا جا سکتا تھا وہ دیا جا چکا ہے. اگر یہ بھی سیکولرزم کو پروموٹ کرنے اور اسلام کو ریفارم کرنے والا نظریہ رکھتے ہیں، جو کہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کی باتیں سننا، ان پہ عمل کرنا، یہ اپنے ایمان پہ لٹرلی کینچی رکھنے والی بات ہوگی. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ان کو سننا چھوڑ دیں، سنیں، بٹ لسن کیئرفلی اینڈ آسک کویسچنز، کیونکہ یہ آپ کا ریلیجن ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے، آپ کے بچوں نے یہاں پہ ریلیجن کو ایکسپیرینس کرنا ہے، اور انہوں نے وہی ریلیجن ایکسپیرینس کرنا ہے جو آپ نے وراثت میں چھوڑنا ہے. اگر ماڈرنسٹ والا، غامدی صاحب والا، حسن الیاس صاحب والا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب والا کو چھوڑنا ہے، تو اٹ شوڈ ناٹ سرپرائز یو کہ یہ ہسٹری میں اس کا پیٹرن ملتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کا ریلیجن لے کے آتے ہیں تو پھر کرسچینٹی سے ڈیزم اور ڈیزم سے ایتھیزم، یہ ہے وہ سفر. بی ویری ویری کیئرفل.